ہمارا سیرت النبی کا درس پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں سال۔ 8ویں سال میں جو بہت بڑا اللہ کا احسان ہوا مسلمانوں پہ، وہ مکہ مکرمہ کا فتح ہونا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پچھلے درس اگر آپ نے سنے تو جو کیفیت تھی صحابہ کی، اور جو مدینہ منورہ کے دیدار سے ترسے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دے دی، مسلمانوں کے قبضے میں ہی کر دیا۔ 3 دن صرف رہ کے آئے تھے۔ تو 8واں سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب مدینہ منورہ میں تھا تو تب صلح حدیبیہ ہوئی، فتح مکہ ہوا۔ اب پچھلے درس میں تھوڑا چلے جائیں، یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ سنا تھا صلح حدیبیہ میں 3 شرطیں طے ہوئی تھی۔ اگر مزید ان کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اور بھی دکھتے ہیں۔ ان میں ایک شرط یہ واضح تھی کہ مسلمان جس قبیلے کے ساتھ چاہیں گے اتحاد کر لیں گے، کافر جس قبیلے کے ساتھ چاہیں گے اتحاد کر لیں گے، آپس میں کسی کے ساتھ یہ جنگ نہیں کریں گے۔ 10 سال تک جنگ آپس میں بند ہو گئی، ساتھ یہ معاہدہ تھا مسلمان جس کے ساتھ صلح کر لیں، کافر جس کے ساتھ صلح کر لیں، اور آپس میں کوئی جنگی بازار گرم نہیں کریں گے، پھر مخالفت نہیں کریں گے۔ مکہ مکرمہ کے قریب 2 قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام تھا بنو بکر، دوسرے کا نام تھا خزاعہ۔ بنو بکر والے انہوں نے اپنا ناطہ جوڑ لیا کفار مکہ سے، خزاعہ والوں نے ناطہ جوڑ لیا اہل مدینہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان دونوں قبیلوں میں عرصہ دراز سے دشمنی، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، فساد، مارنا مرانا یہ چل رہا تھا۔ لیکن اب ہوا کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، صلح حدیبیہ کی وجہ سے اب یہ جنگ کوئی ٹھنڈی ہو گئی۔ معاہدہ کیا ہوا تھا، 10 سال ہم نے جنگ نہیں کرنی، مکہ والوں کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 10 سال جنگ نہیں کرنی، اور جو قبیلہ چاہے وہ جس کے ساتھ صلح کر لے اس کو اجازت ہے، اور آپس میں مخالفت، پھر قتل و غارت نہیں۔ بنو بکر والے مکہ والوں کے ساتھ ہو گئے، اور بنو خزاعہ والے مدینہ والوں کے ساتھ ہو گئے۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب تھے۔ تقریباً اس صلح کو کوئی 16-17 مہینے گزرے۔ بنو بکر کے لوگوں نے چاہا کہ ہمارے پاس یہ موقع اچھا ہے، ہم اپنی پرانی دشمنی اور پرانی جو جنگ ہے اس کو جگاتے ہیں، اور اس کے بل بوتے اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ رات کے وقت اچانک ان لوگوں نے حملہ کیا، بنو بکر نے بنو خزاعہ پر۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگے اور حرم پاک میں آ گئے۔ بعض علماء نے لکھا کہ حرم کی حدود میں واقع بدیل بن ورقہ اس کے گھر میں آ کے پناہ لی، لیکن یہاں بھی ان لوگوں نے، بنو بکر کے لوگوں نے معاف نہیں کیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور الٹا نقصان یہ ہوا، بنو بکر کا معاہدہ تھا مکہ کے کافروں کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ۔ اب قریش مکہ بھی ساتھ شامل ہو گئے بنو بکر کے، اور مار اس قبیلے کو رہے ہیں جس نے اپنا ناطہ جوڑا تھا رسول پاک کے ساتھ، بنو خزاعہ نے، ان کو مار رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مل کے، مکے والوں نے اور بنو بکر والوں نے ان کو مارنا شروع کیا۔ کوئی تقریباً 23 کے قریب ان کے بندے مارے گئے بنو خزاعہ کے۔ ان کا سردار تھا عمر بن سالم۔
40 بندے اس نے لیے، مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں جا کے غمناک قسم کے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ ہم لٹ گئے، ہم مارے گئے، ہم مدد کے محتاج ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ وعدے تھے، معاہدے تھے، ہماری مدد کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری صورتحال پوچھی تو انہوں نے بتائی، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شرطیں رکھی اہل مکہ کے سامنے۔ جب یہ واقعے کا پتہ چلا، مکے والوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، تو 3 شرطیں رکھی۔ فرمائی یہاں تو یہ جو 23 بندے آپ نے قتل کیے ہیں ان کا فدیہ دے دو، یا جس قبیلے نے بنو بکر نے بنو خزاعہ کے ساتھ جنگ کی ہے اس قبیلے سے اپنا تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ یہ تینوں باتیں اہل مکہ کو بھیجی جا رہی ہیں، کیونکہ اصل معاہدہ اہل مکہ کے ساتھ تھا۔ بات جو طے ہوئی تھی سرکار کی صلح حدیبیہ میں، وہ اہل مکہ کے ساتھ تھی۔ اہل مکہ کو کہا جتنے بندوں کو قتل کیا ہے تم نے مل کے قتل کیا ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ساتھ تھے، اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار ساتھ تھے۔ تو تم ایسے کرو، یا تو ان 23 بندوں کا فدیہ دے دو، یہ شرط قبول نہیں تو اعلان کر دو کہ ہمارا بنو بکر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی نہیں کرنا تو پھر ظاہر ہے تیسری شرط تو یہ بن جاتی ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم۔ وہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال جنگ نہیں ہونی، ہمارا بندہ ادھر چلا جائے تو لے لینا ہے، ادھر آئے تو تم نے واپس نہیں کرنا، وہ جو شرطیں ہوئی تھیں اب وہ معاہدہ ختم، اس کا اعلان کر دو۔ کرتا بن عبد عمر یہ قریش کا ایک سردار تھا، اس نے قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کر دیا، نہ ہم نے خون بہا دینا ہے فدیہ، نہ ہم نے بنو بکر سے تعلق ختم کرنا ہے، ہاں صلح حدیبیہ کا وعدہ توڑ دیا۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد سرکار تک لے کے آ گیا۔ اب جیسے ہی بندہ گیا تو اہل مکہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر لی ہے، ہمیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ صلح حدیبیہ کا وعدہ ختم ہو گیا، معاہدہ ختم ہو گیا، اب تو مارے جائیں گے، یقیناً محمد اپنا بڑا لشکر لے کے آئے گا، ہمارا مقابلہ کرے گا، ہمارا تو بچنا کچھ کھ نہیں۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ اپنا نمائندہ بنایا ابو سفیان کو۔ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک کی بیوی تھی۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کے گھر میں گیا، اپنی بیٹی کے گھر میں گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور مومنوں کی ماں ام حبیبہ۔ اب ان کا جذبہ دیکھیں، عشق اور پیار دیکھیں، نبی پاک کا ادب و احترام دیکھیں۔ باپ عام بندہ نہیں ہے، یہ مکے کا سردار ہے۔ گھر میں چارپائی تھی تو وہاں پہ باپ اپنی بیٹی کے گھر میں آیا ہے، بیٹھنے لگا تو بیٹی نے کہا نہیں ابا جی ادھر نہیں بیٹھنا۔ اب آگے سوال جو بنتا ہے، عام طور پہ تو لوگ یہی تاثر لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، بات بھی یہی بنتی ہے کہ یار میں مہمان آیا ہوں، بیٹی کے گھر میں آیا ہوں تو میرے لیے کوئی اچھا بستر بچھایا جائے گا۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم مشرک ہو، تم ناپاک ہو، اور یہ بستر پاک نبی کا ہے، سرکار اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، تم اس کے قابل نہیں ہو۔ یہ بیٹی باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، باپ مکے کا سب سے بڑا چودھری ہے، باپ کو جواب دے رہی ہے بیٹی۔ معلوم ہوا جب عشق صادق ہو تو جرت آ جاتی ہے، ایمان کامل ہو تو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز آ جاتی ہے۔ حالانکہ قانون کیا ہے اور فطرت کیا ہے، عورت نرم مزاج ہوتی ہے، باپ کے سامنے نہیں بولتی۔ تو باپ اگر بہت بڑا جنگجو ہو، بڑا سخت قسم کا سردار ہو اور اس کے سامنے بولنا تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیویوں کا بھی اتنا ادب تھا۔ بعض کا ذہن میں آ جاتا ہے نا، یار ہم تو گھر والے ہیں، میں تو بیوی ہوں،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق تھا، یہ ان کا ادب تھا۔ اصل یہی ادب تھا جس نے صحابہ کو اور صحابیات کو کامیاب کر دیا۔ کہا ابا جان تم مشرک ہو ناپاک ہو، یہ بستر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے بیٹھنے بھی نہیں دینا۔ وہاں سے اٹھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرمائیں۔ مختلف صحابہ کے پاس گیا، صدیق اکبر کے پاس بھی گیا، حضرت علی پاک کے پاس بھی گیا۔ اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ پاس تھی، بلکہ امام حسن پاک کھیل رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہی اگر کہہ دے نا کہ ہم نے وہ صلح کا معاملہ بھی رکھا ہے تو میں پھر بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو بی بی پاک نے فرمایا کہ نہیں، بچے اس معاملے میں نہیں آتے، آپ بچے کو اس معاملے میں نہ لے کے آئیں۔ پھر مولا علی پاک نے مختلف قسم کے مشورے دیے، فرمایا کامیابی تو تیری کوئی نہیں ہونی، جا کے اعلان کر دے یک طرفہ کا کہ میں جو ہے وہ صلح کا معاملہ کرتا ہوں، میں پیچھے والا جو معاہدہ توڑا ہے میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی اس بد عہدی کو اب واپس نہیں پھیرنا چاہتے تھے۔ اس کو کسی قسم کی کوئی ابو سفیان کو ایسی بات نہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ مکمل مطمئن ہو، وہ واپس چلا گیا۔ جب واپس گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ اتنا راز تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں معلوم، اور پہلے حضرت صدیق اکبر کو بھی کوئی نہیں بتایا، کسی صحابی کو نہیں بتایا کرنا کیا ہے۔ سرکار کا ارادہ یہی تھا کہ مکے والوں پر اچانک حملہ کر دیا جائے، انہوں نے ہمارے معاہدے کو کس طرح توڑ دیا ہے، انہوں نے قدر ہی کوئی نہیں کی۔ جس وقت یہ ابو سفیان مکہ پہنچا تو اس نے پوچھا کیا بنا، اس نے کہا جی میری سنوائی کوئی نہیں ہوئی، اس طرح میں نے ایک حیلہ اختیار کیا یک طرفہ، لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے قبول کوئی نہیں ہونا۔ مکے والوں نے دوسروں نے بھی کہا کہ وہ قبول نہیں ہونا، یک طرفہ فیصلہ تو نہیں ہوتا، تو یک طرفہ فیصلہ سنا کے آ گیا ہے۔ لیکن وہ اپنی طرف اندر سے ڈر گئے، اور اس کہہ لیں کہ اب انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑیاں آئیں گی کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مکمل رازداری کے ساتھ فرمایا کہ تیاری کرو، صحابہ کو جنگ کی تیاری کرو۔ جنگ کی تیاری ہو گئی۔ اس دوران ایک صحابی رسول تھے، بدری صحابی تھے، حاتم بن ابی بلتعہ، انہوں نے خط لکھا اہل مکہ کو، اے مکے والوں بڑی رازداری کے ساتھ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور میں تمہیں یہاں کے حالات بتا رہا ہوں، معافی کوئی نہیں ملنی، تو آپ لوگ اپنا ٹھکانہ کر لو اور اپنا جو بھی معاملہ کرنا ہے کر لو، یہاں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دے دی۔ ایک عورت کو خط دیا، اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر خط کو رکھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت زبیر کو، حضرت مقدار کو، ان تین صحابہ کو کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے نکلو، اور ایک مقام آئے گا روضۃ الخاف، اس مقام پر ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ اب یہ تینوں صحابی جب اس مقام پہ پہنچے، بی بی تو مانے ہی نہ، بڑے حلف دے، بڑی قسمیں دے، بڑا کچھ کرے۔ اب بعض روایات میں حضرت زبیر نے اور حضرت مقدار نے کہا کہ یہ تو بڑے حلف دے رہی ہے، قسمیں اٹھا رہی ہے، اس کے پاس نہیں خط ہونا۔ حضرت علی پاک فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا ہے تو ضرور خط اسی کے پاس ہوگا۔ اب حضرت علی پاک بڑے غصے میں آئے تو کوئی سخت لفظ بھی اس کے لیے بولے، اور اس کو ایک سخت الٹیمیٹ دیا۔ اب بتانا مقصود نہیں ہے، اب وہ ڈر گئی، اور واضح ڈر گئی کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکالا اور دے دیا۔ اب یہ خط لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تینوں صحابی پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لیا اور صحابی رسول کو طلب کر لیا۔ یہ آئے اور بڑے ڈرے ہوئے صحابی رسول حضرت حاتم
اور کہا یا رسول اللہ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے گا، یا رسول اللہ اپنی زبان سے کوئی فیصلہ نہ نکالیے گا، میں تباہ ہو جانا ہے، میں برباد ہو جانا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیجیے گا۔ آگے کہا یا رسول اللہ میرے ایمان میں کوئی بات نہیں، میں منافق نہیں ہوں، میں کامل ایمان والا ہوں، میں سچا ہوں، آپ کے اوپر ایمان کامل ہے۔ وجہ صرف یہ بنی یہاں جتنے بھی لوگ ہیں مدینہ منورہ میں، جتنے بھی مکہ کے لوگ ہیں، ان ساروں کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہے، ان کی برادری وہاں موجود ہے۔ یا رسول اللہ میری برادری وہاں پہ کوئی نہیں، میرے اہل و عیال وہاں پہ موجود ہیں، میں خط صرف اس لیے لکھا کہ مکے والوں پر میرا احسان چڑھ جائے گا اور میرے بچوں کی وہ دیکھ بھال کریں گے، میرا کوئی مقصد اور نہیں تھا، اور حق جو ہے وہ تو غالب آنا ہی آنا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یا رسول اللہ صرف اس نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے، فرمائے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب باقی صحابہ کو بڑا غصہ، حضرت عمر پاک نے بھی فرمایا کہ نہیں میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر غور کرو، یہ بدری صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اب یہ جو بھی کریں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جنگ بدر کے صحابہ کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا قرآن میں اب یہ جو بھی کریں ان کو معافی ہے۔ تو ایک بڑا اعزاز تھا، بڑا رتبہ تھا، فرمایا اللہ کو سب پتہ تھا لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو چھوٹ دی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ روئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ تو یہ خط واپس آ گیا۔ مکے والوں کو یہ تو تھا کہ ہمارے اوپر حملہ ہونا ہے، یہ نہیں پتہ کب حملہ ہونا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 10 رمضان ہے، 8 ہجری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو 10,000 بندہ سرکار کے ساتھ ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 12,000 بندہ۔ اب ان روایتوں کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ علماء نے لکھا کہ اس کی صورت یہ بنے گی جب سرکار مدینہ سے نکلے اس وقت 10,000 بندہ ساتھ تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے علاقہ گزارتے گئے تو ویسے ویسے مسلمان ساتھ ملتے گئے، اس طرح 12,000 بندہ ہو گیا، اور یہ سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، دن کا وقت تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے پانی منگوایا اور ساروں کے سامنے پانی پی کے اپنا روزہ افطار کر لیا اور کہا روزہ افطار کر لو، سفر کرنا ہے، لمبا سفر ہے، جنگ کا موقع ہے، تو اس کے اندر روزہ رکھنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساروں کے سامنے روزہ افطار کر لیا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی افطار کر لیا۔ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے جحفہ، وہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے چچا جان ہیں، یا اپنے خاندان کے افراد کو اور دیگر رشتہ داروں کو لے کے آ رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے اور ساروں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے، جحفہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہو گئی۔ ان میں ایک بندہ تھا، سرکار کے چچا جان تھے حارث بن عبد المطلب، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو سفیان، وہ پہلے جس کا نام تھا وہ ابو سفیان اور ہے، یہ ابو سفیان اور ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا بیٹا حارث، یہ بڑا دشمن تھا، بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، گالیاں دینا، غلط قسم کے جملے کسنا، برے برے لفظ استعمال کرنا، کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے فرمایا اس کو تو معافی نہیں ہے، اس نے میرا قریبی ہو کے، میرا رشتہ دار ہو کے، مجھے اس کے اوپر بڑی امیدیں تھیں، اس نے میرے ساتھ مخالفت کی، جتنا مجھے اس نے دکھ دیا ہے کسی اور نے تو دکھ دیا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لیے معافی نہیں ہے، باقیوں کے لیے معافی۔ اب یہ جو سرکار کی بیوی تھی حضرت ام سلمہ، یہ ان کے ستیلے بھائی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رشتہ ہے، سرکار کی بیوی ام سلمہ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ حضرت ام سلمہ روئیں سرکار کے سامنے، اب ان کو پتا تھا اگر سرکار نے معاف نہ کیا تو اس کی تو کوئی ڈھوئی کوئی نہیں ہونی، دنیا کے اندر بھی برباد ہو گیا، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہو گیا، سرکار نے معافی نہ دی تو کچھ نہیں رہنا، ہر بھائی تو بھائی ہوتا ہے، سگا ہو ستیلا ہو۔ تو اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے چچا جان کا بیٹا اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام جہان کے انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟ کیا ان کے لیے رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے؟
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو یقین کریں میں حلفاً کہتا ہوں میں اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو لے کے ریگستان چلا جاؤں گا۔ عرب کے لمبے لمبے ریگستانوں میں میں نہ پانی پیوں گا نہ کوئی اور چیز کھاؤں گا، ہم اس طرح بلک بلک کے پیاس کے ساتھ سارے مر جائیں گے۔ یہ بات بھی اس نے کہہ دی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کوئی نہیں دے رہے۔ پھر حضرت علی پاک نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے آؤ۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور وہ جملے اللہ نے قرآن میں نقل کیے تھے، فرمایا وہ جملے حضرت علی پاک نے سکھا دیے، وہ جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہو، مجھے امید ہے پھر تمہاری معافی ہو جائے گی۔ اب یہ ابو سفیان بن حارث یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آیا اور کھڑے ہو کے کہہ دیا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، یقیناً آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار ہیں۔ یہی جملے حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائیوں نے کہے اور یہی جملے انہوں نے کہے۔ تو پھر حضرت یوسف نے جو جواب دیا تھا اپنے بھائیوں کو، وہی جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور سرکار نے یہ آیت پڑھ دی قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، اللہ تمہیں بخش دے، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ اور پھر جب سرکار نے معافی دے دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن حارث یہ جس طرح حضرت حمزہ میری مدد کیا کرتے تھے اس طرح یہ میری مدد کرے گا اور اس طرح دین کے اوپر یہ ثابت قدم رہے گا، اور پھر یہ بڑے دین کے اوپر ثابت قدم رہے اور بڑی انہوں نے پھر خدمات کی اور دین کے اندر یہ لگے رہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہمارے آج بھی بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں عجیب گفتگو کر دیتے ہیں نا، اللہ نے بھی معاف کر دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا، اس دور کے بڑے بڑے اولیاء کی صف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ سارے بھائی شمار ہیں، تو ان کو کوئی بندہ کسی قسم کا کلام نہیں کر سکتا، ان کا جو معاملہ ہوا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ یہ ہمارے بعض لوگ اشعار میں یا دیگر باتوں میں جب بات کرتے ہیں تو ادب کو ملحوظ حاضر نہیں رکھتے، اللہ نے معاف کر دیا، حضرت یوسف نے معاف کر دیا، حضرت یعقوب نے معاف کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ مر الزہران اس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ ایسے کرو، ہر بندہ اپنی الگ الگ آگ جلائے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ معلوم ہو مکے والوں کو کہ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی سرکار کی جنگی پالیسی دیکھیں کتنی بہترین ہے، جنگی حکمت عملی کتنی اعلیٰ ہے کہ مکے والوں کے اوپر رعب ڈالنا مقصد تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اپنی الگ الگ جو ہے وہ لائٹ، اپنا چولہا، اپنی آگ جلائے۔ اب دیکھیں 10,000 یا 12,000 بندہ آگ روشن کرے تو کتنی بڑی آگ ہوگی۔ اب ادھر یہ کام ہوا اور ادھر مکے والوں کو کچھ شک تھا، پک نہیں تھا، پتہ نہیں کب وہ حملہ کرنے آئیں گے۔ احتیاطی طور پہ ابو سفیان، یہ جو مکہ مکرمہ گئے تھے، ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا، یہ تینوں بندے بڑے چوٹی کے سردار تھے۔ یہ ویسے ہی خبر لینے کے لیے گئے تو جب انہوں نے اس علاقے کو دیکھا تو دھک رہ گئے، اتنی آگ، اتنی دنیا، اتنے لوگ، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان کی ملاقات ہوگی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ اندازہ لگا رہے تھے پتہ نہیں کون لوگ ہیں، تو پھر حضرت عباس نے بتایا یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اب یہ ڈر بھی گئے، خوف بھی پیدا ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان تینوں کو حضرت عباس لے گئے اور ان کو پناہ دی، اور یہ تینوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ابو سفیان جو تھے یہ سچے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور پھر آخر تک مسلمان رہے ہیں۔ اس کے والے بھی بعض لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے، یہ جو ابو سفیان تھے یہ ساری جنگیں کرتے رہے، مکے والوں کے جو سردار تھے یہ بھی مسلمان ہو گئے، حکیم بن حزام،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی پھوپھی لگتی تھیں، اور بدیل بن ورقہ، یہ تینوں بندے اب مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عباس نے کہا کہ میں نے تینوں کو پناہ دے دی ہے، انہوں نے پھر دوسرا کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اگلے دن جب صبح ہوئی، اپنی اونٹنی کے اوپر جس کا نام قصوہ تھا اس کے اوپر سرکار سوار تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ شریف پہنا ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور حالت کیا تھی؟ اتنی بڑی فتح، آپ موٹا اندازہ لگا لیں، ہم تشبیہ تو نہیں دے سکتے، سپر پاور کو فتح کرنا، بہت بڑی قوت، مکہ فتح کرنا، اس کے بڑے اثرات رونما ہوئے، بہت بڑی فتح تھی۔ بہت بڑی فتح ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، اے سانو تھوڑی جی خوشی ہوئے نا، اسی اللہ نو بھول جانے ہیں۔ اچھا چھوٹی جی مثال، اے راتی کے 10-11 بجے آئیے نا جی، اے باغ کو لنگھیے تے وہ صوفی دی کوٹھوں مڑدیاں باغ تک ساری کنڈیشن ہو رہے، تو جوں باغ ٹپ جانا پھر کنڈیشن ہو رہے، یہ بھی نہیں کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے بچ گئے ہیں، نہ، اس ٹائم فوراً کیفیت تبدیل ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں، مکہ مکرمہ کو فتح کیا، مکہ مکرمہ کو، حالت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی کے اوپر تھے، اس اونٹنی کے پلان کے اوپر سرکار کا سر لگ رہا تھا، یعنی اتنے جھکے ہوئے، اتنی عاجزی سرکار کے اندر، تکبر نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ جب فاتحین علاقوں کو فتح کرتے ہیں تو وہاں بڑے تکبر سے داخل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت کے ذریعے سکھایا، او بندے، اللہ تجھے جتنا بھی عطا کر دے تکبر نہیں آنے دینا، جھکا ہی رہنا ہے، اور ہر کام جھک کے کرنا ہے، اللہ کی رضا تجھے کامیاب کرے گی، تکبر اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ تو سرکار اتنا جھک رہے تھے، سرکار کی اونٹنی کی جو کاٹھی تھی، پالان تھا، بار بار سار اس کو لگ رہا تھا، اتنا سرکار جھک کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، حالانکہ بہت بڑی فتح ہے۔ سانو تھوڑا عہدہ لب جے ساری ٹور وکھری ہو جاندی، تھوڑے پیسے آ جان بندے دا انداز وکھرا ہو جاتا ہے، وہ وکھری گل ہے۔ کئی لوگ اپنی ذات تبدیل کر لیندے، نہیں سانو فلان آکھیا کرو، سانو فلاں آکھیا کرو، حالانکہ اپنی کاسٹ، اپنی ذات، اپنی برادری بندہ تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، یہ بڑا جرم ہے۔ تو بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مالک نے جس خاندان کے اندر پیدا کیا ہے، اصل بندے کی عزت ہے دین سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عام قوموں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہے دیندار، تو سارا علاقہ ان کو سلوٹ کرتا ہے، ان کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھتا ہے، ان کو لوگوں نے امام بنایا ہوا ہے۔ وہ دینداری لینی چاہیے، نہ کہ کوئی اور راستہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو بندے کو اپنا نسب، اپنی برادری، اپنا خاندان نہیں تبدیل کرنا چاہیے۔ تو پیسہ آ جائے تو لوگ بڑا بڑا کام کرتے ہیں، تو سرکار کے پاس خالی پیسہ نہیں آیا، مکہ کو فتح کر لیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی عاجزی اختیار کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی پاک کی بہن حضرت ام ہانی ان کے گھر میں گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو ان کے گھر میں گئے، 8 سرکار نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز چاشت ادا کی۔ چاشت کی نماز سرکار نے 8 رکعتیں ادا فرمائیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ اب دیکھیں اتنی بڑی فتح ہے، اللہ رب العزت جب بندوں کو نعمت دیتا ہے، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، بڑی نعمت ہے نا جی، شادی ہو جانا بچوں کی، لوگ کہتے نہیں فرض ادا ہو گیا، ادو لوگ فرض نمازاں بھول جاندے۔ سرکار کو کتنی بڑی فتح حاصل ہوئی، پر سرکار نے نفلی نماز ہے، ہم فرض کوئی نہیں پڑھتے، نفلی اسی کہنا چاہیے فرض بھی اج شادی ہے، اج مصروفیت ہے، کلے فرض ہی پڑھ لو۔ تو یہ نفلی نماز تھی، 8 رکعتیں سرکار نے پڑھی، مکہ فتح ہوا۔ وہ بڑی مصروفیت کا دن تھا، وہ بڑی مصروفیت کا دن تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی غسل فرمایا، 8 رکعتیں چاشت کی نماز پڑھی۔ کبھی کبھار بندہ پڑھ لے، تقریباً 10-11 بجے ٹائم ہوتا ہی 11 بجے تو پہلا جب بالکل سونا کر کے جڑا بھی سورج چڑھ جاتا ہے، جیسے سورج نکلتا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا، اس وقت اشراق کا ٹائم ہے، اور اشراق کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد چاشت کا ٹائم ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کٹھی بندہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار بندہ سرکار کی سنت پوری کرنے کے لیے تو پڑھ لے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی تو میں یہ سنت پوری کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حضرت ام ہانی کو کہ آپ کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ مکے کے فاتح ہیں، فاتح، اب تو وہ جو مرضی کریں، مالک بن گئے وہاں کے۔ تو حضرت ام ہانی فرماتی سوکھی روٹی ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہی لے آؤ۔ باقاعدہ بخاری کے حدیث میں ہے مکہ جب فتح ہوا سرکار نے پانی کے اندر بھگوئی، اور سکی روٹی نہیں نہ کھان ہوتی، بالکل سکی، پانی میں بھگو کے نرم کی، اور پھر پوچھا سالن کے طور پہ کوئی چیز ہے؟ نمک لے کے آئی، اس کے ساتھ کھائیں یا رسول اللہ، اور کوئی چیز؟ خالی نمک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ فرمایا سرکہ ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوتا، یہ بہترین سالن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح کھانا تناول فرمایا۔ یہ کس دن کی بات ہے؟ یہ اس دن کی بات ہے جس دن مکہ فتح ہوا، بہت بڑی سپر پاور فتح ہوئی، اور مسلمانوں کے زیر نگی، زیر تسلط، زیر سارا آئی، اس دن سرکار سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اور ساڈا ماڑا بندہ کوئی سوکھی روٹی کھا کے سوے نا رات نو تے منجی تے پہ کے بھی اپنے رب دا شکوا کرتا ہے، یا اللہ منو تے سوکھی روٹی لبھی ہے۔ اللہ رب العزت کا کبھی شکوا نہ کریں، جس حال میں مالک رکھے اسی حال میں راضی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبے میں 360 بت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ بت جو اپنی چھڑی مبارک سے سارے توڑے، ٹھوکریں ماری اور ان کو ختم کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ حق نہیں غالب ہونا تھا اور باطل نے مٹنا ہی تھا۔ پھر انہوں نے کچھ خاص قسم کے بت کعبہ کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے، وہ جو کعبہ شریف کا ہمیں وہ 4 دیواری نظر آتی ہے اس کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ تصویر بنا کے بت کی بنا کے ہاتھ میں وہ تیر پکڑائے ہوئے تھے جس میں وہ فال نکالتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کافروں کو تباہ کرے، ان کو پتہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا غلط کام نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ جو حساب کتاب لگاتے ہیں وہ فال نکالنا، حساب لگانا، تو فرمایا یہ برا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہوں نے منسوب کر دیا۔ تو سارے بت وہ توڑ دیے، کعبہ شریف سے نکال دیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال، یہ 2 صحابی تھے، ایک قریشی تھے عثمان بن طلحہ، ان تینوں کے ساتھ سرکار کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، اور کونے کونے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیریں پڑھی اور پھر 2 نفل پڑھے، اور پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب سرکار باہر آئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کو عطا کر دی، اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا خذوها خالدتن طالدتن لا ينزعها منکم الا ظالم، فرمایا یہ لو کنجی اور ہمیشہ تم لوگوں کے پاس ہی رہے گی۔ اور اب بھی کنجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت اس صحابی کے نسل کے خاندان کے پاس ہی ہے۔ فرمایا ہاں جو چھینے گا وہ ظالم ہی تم سے چابی چھینے گا، یہ قیامت تک تمہاری نسل کے پاس ہی چابی رہے گی۔ تو پھر انہی کو دے دی چابی، اسلام سے پہلے بھی انہی کے پاس تھی چابی۔ اب یہ مزید لمبا واقعہ ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مکالمہ بھی ہوا تھا، سرکار نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ ہمارا بھی قبضہ ہو جائے گا، چابی نہیں دی تھی اس نے۔ جب سرکار مکے میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی کہ مجھے اندر جانے دے، اس نے چابی نہیں دی تھی۔ تو پھر سرکار آئے تو سرکار نے خود بلا کے کہا تو نہیں نہ دیتی سی، اے رکھ لے ہم تیرے کو۔ پھر سرکار دے اخلاق تے بھی متاثر ہو گئے، پھر سارے نے کلمہ بھی پڑھ لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو، کافروں کو، ساروں کو جمع کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے مختلف باتیں رکھی۔ اب مکے والوں کے سامنے بھی ساری چیزیں ہیں اور سرکار کو بھی ساری چیزیں یاد ہیں۔ مکے والوں کو پتہ ہے کہ یہ وہی ہیں جن کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، یہ وہی ہیں جن کو ہم مکہ مکرمہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے، اونٹ کی اوجری جن کے اوپر پھینکی جاتی تھی، جن کے بارے میں ہم سخت سے سخت جملہ بولتے تھے، یہ وہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، جنہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے نیزہ مارا، ان کے پیٹ میں حمل تھا، حمل ضائع ہو گیا، یعنی بڑے بڑے ظلم کیے، وہ سارے ظلم سرکار کو یاد ہے۔ سرکار نے اعلان نبوت کیا تو سگے چاچے نے 2 بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی، ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بولو آج تم سے کیا معاملہ کیا جائے؟ سارے موجود ہیں، وہ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مکے کے سردار آج وہ گردنیں جھکائے بیٹھے ہیں،
آج وہ مغلوب بنے بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کے سامنے کھڑے ہیں اور شاہانہ انداز میں کھڑے ہیں، اور سرکار ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ مکے والوں آج تم سے کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا آخن کریم و ابن آخی کریم، کہا آپ بھی کریم ہیں اور ایک کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں امید ہے اب ہم سے اچھا ہی سلوک کریں گے۔ تو تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاصحبوا انتم الطلقاء، فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم ساروں کو میں نے آزاد کر دیا۔ وہ سارے راضی ہو گئے، وہ ڈرے ہوئے تھے پتہ نہیں ہم سے کس کس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب سرکار نے ان کے سامنے فرمایا نا تم ساروں کو معاف کر دیا، تو یک زبان حرم کعبہ کے اندر سے آوازیں آنے لگیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کسی نکر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں آئیں، تو وہاں کثیر تعداد وہ جو دشمن تھے سرکار کے اس کریمانہ انداز سے مسلمان ہو گئے، سرکار کا کلمہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ پھر سرکار نے بڑا ہی کمال کیا، تقریباً سمجھے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ اب جب یہ صورتحال دیکھی نا جی انصار صحابہ نے، اب یہاں بھی محبت کا ایک انوکھا انداز ہے، پیار تو ہر پیار ہی ہوتا ہے۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا جو مدینہ کے رہنے والے تھے کہ سرکار تو مکے والوں کے ساتھ بڑے کریم ہیں، ان کو آزادی بھی دے دی، ان کو معافی بھی دے دی، ان کو ہر طرف سے چھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی معافی، جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کو بھی معافی، جو کعبے کے اندر داخل ہو گیا اس کو بھی معافی۔ یہاں حضرت خالد بن ولید کا ایک معاملہ ہوا تھا، وہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے جنگ کی، اور اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا اس نے تھوڑی جنگ کی، وہ ایک الگ معاملہ بن جاتا، پھر اس کو تفصیل مناسب نہیں سمجھا بیان کرنا، لیکن تھوڑی سی جنگ کا معاملہ ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی معافی، جو کعبے کے اندر آ جائے گا اس کو بھی معافی، جو اپنے ہتھیار زمین پہ رکھ دے گا اس کو بھی معافی۔ اب ساروں نے ایسا کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا، سارے آپ کے سامنے آ گئے۔ جب یہ ساری معافیاں انصار صحابہ نے دیکھیں تو ان کے دل میں ایک خطرہ پیدا ہو گیا کہ وطن کی محبت تو ہر بندے کو غالب ہوتی ہے، یہاں کعبہ بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہی نہ رہ جائیں، ہمیں چھوڑ دیں، مدینہ چھوڑ دیں۔ تو ہم نے بڑی قربانیاں دیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن آ گئے، اپنے لوگوں کے پاس آ گئے، قریشیوں کے پاس آ گئے، ان کو بڑی معافی دے رہے ہیں، ان کو بڑی چھوٹ دے رہے ہیں، کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہی نہ رہ لیں۔ تو یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، فرمایا میرا جینا بھی انصار کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی انصار کے ساتھ ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں یہاں رہ جاؤں گا، جب تمہارے ساتھ ہوگے تو اب تمہارے ساتھ ہی ہیں، اب میرا جینا مرنا مدینہ میں ہی ہے، میں جیوں گا تو تمہارے ساتھ، اس دنیا سے جاؤں گا تو انصار تمہارے ساتھ۔ اب جب یہ بات سنی تو سارے صحابہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمارے دل کے اندر کوئی اور بات نہیں، صرف فرط محبت میں اور آپ کی چاہت میں ہم نے یہ جملے بولے اور ہم نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، سرکار اگر مکہ رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا، یا رسول اللہ ہمارے دل میں اور کوئی بات نہیں تھی۔ صحابہ رو رہے ہیں مدینہ والے، فرمایا نہ رونا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا اور تمہارے ساتھ ہی میں رہوں گا۔ اب وہ صحابہ کرام بھی مطمئن ہو گئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال کو کہا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ تو پھر اذان دو۔ اب وہ باتیں ہم اضافہ کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اب سمجھدار ہو گئے ہیں۔ وہ اب بلال سے پوچھا کدھر منہ کروں، حضرت بلال نے کہا اچھا میں سرکار کی طرف منہ کر لیتا ہوں، پہلے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اب کعبے کی چھت پہ ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لوں۔ پھر وہ آپ نے پیچھے بھی روایت شاید غور کی ہو، میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ حضرت علی پاک نے چھڑی ماری تو کہا کہ میں یا رسول اللہ کعبے کے بت توڑ رہا ہوں، تو اگر آپ کہیں تو میں عرش کا جو پایا ہے وہ پکڑ لوں، اتنا میں بلند ہو گیا ہوں۔ وہ سرکار نے خود توڑے تھے، وہ جو بت تھے کعبے والے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لینا شروع کر دی، جتنے کافر تھے ان سے بیعت لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بیعت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اس بات کے اوپر تم سارے گواہی دو، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا، ان باتوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔
عورتوں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کسی عورت کے ساتھ سرکار نے ہاتھ نہیں ملایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں سے بیعت لیتے تھے تو پھر باقاعدہ ہاتھوں میں ہاتھ رکھا جاتا تھا، عورتوں سے بیعت لی تو پھر صرف کلام کے ذریعے تھی، تو اب اس میں ہاتھوں میں ہاتھ نہیں رکھے۔ سرکار نے اس چیز کا بھی خیال رکھا۔ ہن اسی پتہ کہ کہنے نہیں جی وہ پیر جڑا ہے وہ باپ دی جگہ تے ہوندا ہے تے مریدنیاں ساریاں بیٹیاں ہوندیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا کوئی نہیں اس زمانے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا اور احتیاط فرمائی سرکار نے۔ اچھا، یہاں پہ ہند بنت عتبہ یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ یہ بھی بعض لوگوں کے ذہن میں ایک اشکار رہتا ہے، وہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، حضرت ہندہ جس کو بولا جاتا ہے، ہند ان کا نام تھا، ہند بنت عتبہ، تو انہوں نے بھی باقاعدہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ ان کا مکالمہ بڑا مزیدار ہے، وہ بڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، آگے عجیب عجیب گفتگو انہوں نے فرمائی، سرکار نے ہر بات کا جواب دیا۔ سرکار نے یہ بھی کہا کہ چوری نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا، ابو سفیان کی یہ بیوی تھی کہ میرا جو شوہر ہے وہ میرے اوپر زیادتی کرتا ہے۔ ویسے یہ مسئلہ تو ہٹے سمجھتا ہے، کیا سننا چاہیے سانوں۔ انہوں نے یا رسول اللہ بھائی جڑا میرا گھر والا ہے نا جی ابو سفیان، تو وہ میری ضرورت دیاں چیزاں وہ بھی نہیں منو دیندا، تو میں صرف وہ دے پیسے لے لینی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، انی کو تمہیں گنجائش ہے بھی، تو یہ ہوں یہ مطلب ہے کہ جو ضرورت دی کوئی چیز گھر والی لے لے تو طوفان سر تے نہیں چکنا، بھئی انہوں اجازت ہے وہ حق ہے، وہ بھی ساری دولت کسی نہ کسی طرح سارے پیسے نہیں کوئی حق ہے، انہیں بھی صرف اسی سب کچھ کرنا ہے، باہروں اسی کڑائی بھی کھا ہوئی ہے، بریانی بھی کھا ہوئی ہے، سب کچھ کرا ہوئی ہے، تو کار اسی طرح اسی جڑا خالی آ جی، وہ کدے کدے بندہ کاروں دے واسطے بھی لے کوئی حرج والی گل نہیں۔ انہوں نے یہ کہا، ایک اور بات جو بہترین بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا زنا نہیں کرنا، کتنی بہترین بات کی اس نے، یہ ہندہ تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نسب والی حسب والی یعنی ٹھیک ٹھاک برادری والی، یا رسول اللہ کوئی عورت زنا کر سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ ان کے لیے یہ بڑا تعجب تھا، خاندانی عورت بدکاری نہیں کر سکتی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے ان لوگوں کی، ساڑھے ہاتھے ویکھ لو پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی حسب نسب والا ہے، کوئی عام ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی نکا، پتہ ہی کوئی نہیں، معمولی کیس۔ انہوں نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی نا حضرت ہند سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدکاری نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی خاندانی عورت جو ہے وہ بدکاری کر سکتی ہے؟ یہ آگے سے ان کا یا رسول اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، عورت ہو خاندانی بدکاری کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بہترین، یہ آج ہم بات کرتے ہیں جن کو زمانہ جاہلیت کے لوگ، اتنی سینس ان کو بھی تھی کہ جو خاندانی عورت ہے وہ بالکل حرام کے قریب نہیں جاتی۔ منہ کے اوپر انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، تو پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں واضح کر دی اور معلوم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جب گئے تو اور یہ کام کیا، جہاں جتنے بھی دور دور فاصلے پہ بت خانے تھے وہ سارے کے سارے گرا دیے۔ حضرت علی کو بھیجا، دیگر صحابہ کو بھیجا کہ سارے بت توڑ کے آؤ، ان کے کوئی بت باقی نہ رہے، بتوں کو باقاعدہ توڑا گیا۔ 4 مرد اور 1 لونڈی یہ قتل کی گئی فتح مکہ والے دن، باقی کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ ان کی بڑے جرم تھے، اب ان کے جرموں کی لسٹ لمبی ہے۔ 4 بندوں کو فرمایا یہ کعبے کے پردوں کے اندر بھی آئے نا جی تمہیں تو وہاں پر بھی قتل کر دو، ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو چھوٹ کوئی نہیں دینی۔ تو 4 بندے مارے گئے، 1 عورت لونڈیا عورت تھی وہ ماری گئی۔ تو 4 بندے وہ ڈر کے بھاگ گئے، لیکن وہ چاروں کے اسلام کی کہانی اگر آپ یوٹیوب کے اوپر یا موقع ملے تو گوگل کے اوپر بھی ان کا واقعہ پڑھے نا جی تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ 4 بندے بھاگ گئے تھے مکہ سے، لیکن چاروں نے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے اور کمال طرح کے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعات ہی بڑے بہترین ہیں، دل اشش کر اٹھتا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، یہ بھی بھاگ گیا تھا، لیکن یہ بڑے جرنیل صحابہ کے اندر تھا، یعنی جہاں جہاں حضرت خالد بن ولید نے جندے گاڑے وہاں یہ اکرمہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ یعنی بڑی بڑی مہم جو حال نہیں نہ ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پھر بعد میں حضرت صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں یہ بندے وہاں جاتے تھے، تو یہ اکرمہ بھی پھر مسلمان ہو گیا۔ لمبا واقعہ اس کا، وہ تاریخ صحابہ کے اندر اس کا موضوع صحیح بنتا ہے۔ صفوان بن امیہ
وہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سنا تھا 2 بندوں نے، عمیر بن وہب نے اور صفوان نے، کعبے کے اندر بیٹھ کے یہ مشورہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ عمیر تو وہاں ہی مسلمان ہو کے آ گیا تھا، اب یہ صفوان تھا، یہ بھاگ گیا، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ پھر کعب بن زہیر یہ بھی بھاگ گیا تھا، یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سب سے پہلا قصیدہ بردہ اس نے بیان کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی ہو کے اپنی چادر اس کو دی، کھڑے کھڑے 100 شعر پڑھ دیے۔ شعر لکھنا، شعر کہنا یہ بڑا ملکہ ہوتا ہے، بغیر سوچے، بغیر، اتنا بڑا شاعر تھا، ان کا باپ بھی بڑا شاعر تھا۔ یہ 7 مولکات ایک تاریخ ہے کہ بڑے بڑے شعر جو ہوتے تھے وہ لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے، وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ان کے ابے کے لکھے ہوئے شعر لٹکائے جاتے تھے۔ تو ان کا یہ بیٹا تھا کعب، تو یہ جب مسلمان ہوئے انہوں نے نبی پاک کی شان میں کھڑے کھڑے فوراً ہی بغیر لکھے بغیر سوچے 100 شعر انہوں نے پڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک تحفے کے اندر ان کو دے دی۔ واقشی بھی بھاگ گیا تھا، یہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ واقشی جس نے حضرت حمزہ کو مارا تھا وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 17، 18 یا 19 مختلف طریقے ہیں ان کے اندر، بلکہ امام ابو داؤد نے لکھا کہ 17 دن سرکار مکہ میں رہے، امام ترمذی نے لکھا کہ 18 دن رہے ہیں، امام بخاری نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 19 دن رہے اور پھر سرکار مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ اسی طرح مکہ کس طریق کو فتح ہوا اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ امام بہقی نے کہا کہ 13 رمضان کو، امام مسلم نے کہا 16 رمضان کو، امام احمد نے کہا 18 رمضان کو، اور بعض روایات میں 17 رمضان کا بھی ذکر ہے۔ امام محمد بن اسحاق وہ پوری جماعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں 20 رمضان کو جو ہے وہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا۔ حضرت عتاب بن اسید ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا حاکم بنا دیا جب سرکار جانے لگے، تو حضرت معاذ بن جبل ان کو ان کی خدمت کے لیے اور ان کے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے معاذ بن جبل کو وہاں رکھا کہ یہ نئے نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں گے۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ یہ مکہ مکرمہ کی تیری ہے، لیکن مکہ رہتے ہوئے ایک واقعہ رونما ہوا، تو جنگ ہوئی تھی جسے جنگ حنین کہتے ہیں۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ تھا، حنین مکہ اور طائف دونوں کے درمیان تھا۔ غزوہ حوازن بھی سے کہتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ان لوگوں کی یہ تڑپ تھی کہ اب تو کفر ختم ہو گیا ہے، کافروں کے جو وڈیرے ہیں، لیڈر، یہ ہم بن جائیں۔ تو باقی تو سارے لوگ ڈر گئے، انہوں نے الگ سے مقابلہ کرنے کی سوچ لی، لیکن یہ تھے بڑے جنگجو لوگ، بڑے تجربہ کار لوگ تھے، تو بڑے فہم و فراست والے لوگ تھے، بلکہ 100 سال کی عمر سے بڑا بندہ ابھی ان کا زندہ تھا، اس کو بھی اٹھا کے میدان جنگ میں لے آئے، اچھا اسے مشورے کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حوازن والے وہ کوئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے خلاف، سرکار ابھی مکہ میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حضر ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے معلوم کر کے آؤ۔ وہ آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ انہوں نے تو بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، بڑی تعداد ہے ان کی، وہ تو بالکل تیار کھڑے ہیں لڑنے کے لیے، اور تیاری مزید وہ جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی فرمایا تیاری کرو، صحابہ کو کہا، تو یہ تقریباً 12,000 صحابہ یہاں سے تیار ہو گئے۔ ان میں 2,000 وہ بندے تھے جو ابھی کل مسلمان ہوئے ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے، 2,000 یہ بندہ ہے، اور 10,000 وہ صحابہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لائے۔ جب جنگ کے میدان میں گئے تو وہاں جا کے حیران ہو گئے، ان لوگوں نے اپنی عورتیں بھی لے آئے، اپنے بکریاں، اپنے اونٹ، اپنے گھوڑے، اپنے بزرگ، پورے کے پورے گھر اٹھا کے وہ میدان جنگ میں لے آئے۔ ان کا مقصد پتہ کیا تھا کہ یہ ڈٹ کے لڑیں گے، کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، جب مقابلہ کریں گے تو بہترین طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا جب یہ لشکر جا رہا تھا 12,000 کی بڑی تعداد تھی، تو تب بعض لوگوں کے دل سے بات نکلی کہ آج کے دن ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سخت جملہ ہے نا جی، ہم تکبر کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے، صحابہ تھے، یہ جملہ اللہ کو پسند نہ آیا۔ اسی پتہ نہیں کنے تکبر والے جملے بولنے ہیں، کنے تکبر والے جملے بولنے ہیں، سارا دن میں سانوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سانوں انج ہو گیا۔ جملہ یہ بولا تھا آج کے دن ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تعداد دیکھیں نا، 12,000 بندہ ہے، ہمارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن ہوا کیا
جب میدان جنگ میں گئے انہوں نے بڑے زور کے ساتھ تیر برسائے، وہ بڑے تجربہ کار بندے تھے، تو جدھر دیکھتے تیر ہی تیر، تیر ہی تیر، اوپر سے سائڈوں سے، بچنے کی کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ اب حالت یہ بنی، وہ 2000 بندہ جو نیا مسلمان ہوا تھا وہ سارے بھاگ گئے میدان جنگ سے۔ جب وہ بھاگے تو باقی جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ معاملہ خراب ہو گیا، اب تو جان جانے لگی ہے، اب باقی بھی کئی لوگ چلے گئے، بڑے تھوڑے لوگ رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت دیکھیں نا جی، جرت، بہادری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ جانا، اس اعتبار میں بھی سرکار کے مثل کوئی نہیں تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس اعتبار سے دیکھیں ایز اے جنگجو، سرکار جیسا جنگجو بھی کوئی نہیں تھا، حالانکہ بڑا لشکر جرار سامنے ہے، تیر برس رہے ہیں اور بڑے وہ کمال قسم کے لوگ ہیں، بڑے تجربے کار لوگ ہیں، کثیر تعداد چلی گئی، لیکن اس کے باوجود سرکار آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور سرکار پتہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انا نبی جی لا کاذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میری یہ شان ہے، میری یہ عظمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور بلند آواز سے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار آ جاؤ، اور پھر سرکار نے بائیں طرف دیکھا یا للمہاجرین، اے مہاجرین آ جائیں۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم بے شک چلے گئے تھے، لیکن جیسے ہی سرکار کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی تو ہوا یہ کہ ہمارے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا جان ہیں، ان کی آواز بڑی اونچی تھی، بڑی بلند تھی، انہوں نے بھی پکارا۔ تو جن صحابہ کے گھوڑے راش میں پھنس گئے تھے، وہ صحابہ نے گھوڑوں کو وہاں چھوڑا اور وہ بھاگ کے آگے میدان جنگ میں، جو اپنی زرہ کی وجہ سے نہیں چل سکتے تھے، انہوں نے اپنی زرہ اتار دی اور پھر میدان میں بھاگ کے آئے اور پھر ڈٹ کے لڑے، اور اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی اور پھر مسلمانوں کے حق میں وہ فیصلہ ہو گیا اور فتح ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورۃ توبہ میں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَنْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اور حنین کا دن یاد کرو جب تم لوگوں نے اپنی کثرت کے اوپر ناز کیا، تعداد کے زیادہ ہونے پہ ناز کیا، تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اے صحابہ نو خطاب ہے، اسی کہنا جی کوئی لوڑ نہیں، اللہ کلمہ پڑھو جو مرضی ہوتا رہے، لیکن اگر وہاں پہ غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت نے وہاں ان کی سرنجیت فرمائی کہ یہ غلطی ہوئی ہے تمہاری۔ اللہ پاک نے فرمایا جب تم اپنی کثرت پر ناز کر رہے تھے، وہ کثرت، وہ تعداد کا زیادہ ہونا تمہارے کچھ کام نہ ہوا، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، یعنی نسن دی بھجن دی جگہ نہ لبے، اخیر ہو گئی ہوتی تیران دی، بے حد جڑے نا جو تیر ورسنے شروع ہو گئے، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے تمہارے اوپر سکینہ نازل فرما دی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اللہ نے تمہارے اوپر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکون نازل کر دیا، ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اللہ نے کافروں کو عذاب دیا۔ وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کو یہی سزا ہے۔ تو یہ جنگ کا نقشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مقدس کتاب قرآن نازل ہوا تو اس کے اوپر یہ جنگ حنین کا واقعہ بھی ہے۔ اس میں یہ ہوا جو قیدی تھے، ان قیدیوں میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قید ہو کے آ گئی۔ یہ جو سرکار کی رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، میں تمہارے نبی کی جو ہے وہ رشتے میں بہن ہوں۔ تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اور جب پہچان پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیے، بکریاں دی، اور فرمایا تم بالکل آزاد ہو۔ فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں پھر بھی حاضر ہوں، اگر اپنے قبیلے میں رہنا ہے تو پھر بھی حاضر ہوں۔ اور بعض لوگوں نے دیکھا، یہ بھی لکھا، یہ بہت سارے لوگ ان کے قیدی ہو گئے تھے اور بڑا مال تھا، بہت بڑا مال تھا، تو وہ اگر مال چھوڑا تھا اس کی تفصیل ہم آگے سماعت کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے حضرت شیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے چھوڑا تھا۔ لیکن جو محققین علماء ہیں وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 دن ان کا انتظار کرتے رہے، بنو حوازن والوں کا 10 دن انتظار کیا، وہ لوگ نہ آئے۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ اب وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے 10ویں دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بات کی اور کہا کہ ہمارے قبیلے کی ایک خاتون نے آپ کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ سرکار کے سامنے آئے، تقریر کی، سرکار ان کی تقریر سے متاثر ہوئے۔ ہمارے عرب کے اندر یہ رواج ہے کہ جس کو دودھ پلایا جاتا ہے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، تو ہمارے قبیلے کی ایک عورت نے آپ کو، حضرت خلیمہ کا وہ قبیلہ تھا، یہ حوازن والے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری باتیں سارے ٹھیک ہیں، میں 10 دن تم لوگوں کا انتظار کرتا رہا، مجھے امید تھی تم لوگ آؤ گے، 10 دن میں نے انتظار کیا، تم لوگ نہ آئے، اب بالآخر سارے کا سارا سامان قیدی وہ میں نے لوگوں صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے ہیں، اب میں اس کے اندر کیا کروں؟ پھر انہوں نے منت سماجت کی، پھر سرکار نے حل بتایا۔ سرکار نے فرمایا میں اب ان کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتا، سختی نہیں کر سکتا، کسی ایک کو منتخب کر لو، یا اپنے قیدی لے لو یا مال و دولت لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں اپنے بندے چاہیے، قیدی ہمیں چاہیے، مال و دولت تو آتا جاتا رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا حل اس کا یہ ہے، فجر کی نماز ہوگی، شاید زور کی نماز تھی، زور کی نماز ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے اور وہاں پہ اٹھ کے سوال کرنا، تو پھر میں ان کو کہہ دوں گا، اور میں جس وقت اپنا مال دوں گا تو پھر باقی بھی سارے دینا شروع کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھی، اب ان قبیلوں نے پھر سامنے درخواست پیش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا حالانکہ سرکار مالک ہیں، سرکار حکم دیتے، حکم نے دیا، مشورہ کیا، فرمایا صحابہ ان کی بات ٹھیک ہے تو ان کو مال واپس نہ کر دیا جائے، قیدی ان کے واپس نہ کر دیے جائیں۔ انہوں نے صحابہ نے کیا کہنا تھا، مشورہ تو کرنا چاہیے نا جی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی موج ہے، آپ جس طرح چاہیں کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسے نہیں، تم لوگ دل سے سارے گواہی دو، ایسے کرو ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک ایک سردار اپنے ایک ایک بندے سے اس بات کا جو ہے وہ قبول کروائے، تو پھر مجھے آ کے بتائے، اگر سارے قبول کریں گے تو پھر ہم قیدی وغیرہ ان کے واپس کریں گے۔ وہ سارے مان گئے تو تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدی وغیرہ جو تھے وہ واپس کر دیے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جعرانہ مقام تھا، راستے میں آتا تھا، جسے ہم کہتے ہیں احرام جہاں پہ باندھا جاتا ہے، وہ مقام جہاں سے حاجی، یہ 4-5 مقام ہیں جہاں پہ احرام باندھ کے پھر مکہ مکرمہ کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو مختلف لوگ جو چاروں طرف سے آتے ہیں ان کے مختلف میقات ہیں، تو ایک میقات جعرانہ، تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے یہ حوازن سے فتح کر کے، تو یہاں سرکار نے احرام باندھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پھر یہاں پہ عمرہ کیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو یہاں پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رہے، اور یہاں فتح مکہ بھی ہوا اور یہ غزوہ حنین بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ذمہ داری لگا دی، کیونکہ مکہ تو فتح ہو گیا اور پھر یہ حنین کا پورا علاقہ فتح ہو گیا، یہ طائف کے علاقے کی طرف بھی اسی دوران حملہ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن ان کا محاصرہ کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا، کہا کہ اب ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے، وہ طائف والوں میں سے کوئی باہر نہیں آیا تھا، اپنے قلعے کے اندر تھے، وہ تقریباً 1 سال کا راشن لے کے چڑھ گئے تھے اس کے اندر، اور کئی دن ان کا محاصرہ کیا لیکن وہ باہر نہ آئے۔ تو صحابہ نے کیا کہا یا رسول اللہ اب حالت یہ ہے اگر ہم واپس بھی چلے جائیں نا جی، ان کے اوپر ہمارا رعب طاری ہو گیا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ان سارے علاقوں کی طرف، یہ جو مکہ مکرمہ کا ایریا تھا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین مقرر کیے۔ عامل اس بندے کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے اور زکوٰۃ کے معاملات سارے کرتا ہے، تو وہ مختلف عاملین 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کیے اور مختلف علاقوں کے اندر ان کی ڈیوٹی لگا دی، فلاں صحابی فلاں علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کرے گا، فلاں سے زکوٰۃ اکٹھی کرے گا، باقاعدہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا انتظام تھا۔ اب تو زکوٰۃ نہ کوئی دیتا ہے نہ اکٹھی ہوتی ہے، تو یہ اگر ہم اپنے گاؤں ایریے کے اوپر کر لیں تو یہ سنت پوری ہو جائے، وہ مستحقین لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں اپنی مرضی نال دیواں گا جی، وہ پھر اپنی مرضی نال دیندا ہی نہیں، پھر انہوں یہ بھی نہیں پتہ لگتا کنوں زکوٰۃ دینی ہے کنوں زکوٰۃ نہیں دینی، کتھے زکوٰۃ دینی ہے کتھے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔